بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، مروان بن حکم کون تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر اور اس پر لعنت کیوں فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ واپس آنے کی اجازت کیوں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم پر اور اس کے باپ پر لعنت کس وجہ سے فرمائی تھی۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا جواب صحیح مستند احادیث اور روایات کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ساتھیوں، حکم بن ابی عاص بنو امیہ سے تھا اور یہ سیدنا عثمان غنی کا سگا چچا تھا۔ حکم بن عاص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت فرمانے کی وجوہات یہ تھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیہ کی حالت میں ہوتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی نقلیں اتارتا ہوا آ گیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی ہونے والی عسکری اور غیر عسکری میٹنگز میں ہونے والے اہم نکتوں کو یہ نوٹ کرتا اور منافقین تک پہنچا کر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اور فتنے ڈلوانے کی کوششیں کرتا۔ اس طرح کی سازشوں اور شرارتوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم بن عاص پر اور اس کی اولاد پر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ محترم ساتھیوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ مروان بن حکم جو کہ حکم بن ابی کا بیٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر براہ راست لعنت نہیں فرمائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے باپ پر لعنت فرمائی تو اس وقت یہ 8 یا 10 سال کا بچہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے زمرے میں مروان بن حکم بھی آتا ہے۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی نے اس کو مدینہ منورہ واپس کیوں بلایا۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکم بن عاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا اور آپ کے دور خلافت میں یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو سیدنا عثمان غنی نے اس کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو واپس مدینہ بلا لیا اور ان کو اپنا منشی اور نائب مقرر کر دیا اور اپنی مہر بھی انہی کے سپرد کر دی، یعنی اپنی حکومت کے بہت سے اہم امور میں ان کو اپنے شامل حال رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اجتہادی خطا کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حکم بن ابی اور مروان بن حکم ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا باعث بھی بنے۔ یہاں پر کچھ ضعیف روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس لیے مدینہ واپس بلایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، لیکن خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے سیدنا عثمان غنی کے کہنے پر ان دونوں کو مدینہ نہ آنے دیا۔ لیکن یہ بات عقل اور فہم سے باہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی نے اجازت لے لی تھی، تو پھر دونوں خلفۂ راشدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے باوجود ان کو مدینہ آنے سے کیوں روکا؟ لیکن ان احادیث کے راوی ضعیف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے باوجود خلفۂ راشدین نے ان کو مدینہ آنے سے منع کر دیا۔ ایک دفعہ مصر سے مسلمانوں کا ایک وفد سیدنا عثمان غنی سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لایا۔ انہوں نے مصر کے اس وقت کے گورنر کے بارے میں کچھ شکایت کی اور عرض کی کہ آپ مصر کے گورنر کو بدل دیجئے۔ مروان بن حکم نے ایک تحریر لکھی اور مصر کے گورنر کو اس وفد کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس تحریر کے نیچے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگا دی، جس سے یہ گمان ہو کہ یہ تحریر سیدنا عثمان غنی کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ واللہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب چونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، چنانچہ آپ نے مروان کی اس حماقت اور غلطی کو بھی معاف کر دیا، اور یہیں سے پھر فتنوں اور فسادات کو ایسی ہوا ملی کہ جس کے نتائج سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں برآمد ہوئے۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ سیدنا عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا۔ سیدنا عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جعل سازی کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد کی جاتی ہے۔
شہادت عثمان غنی کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑا۔ سیدنا طلحہ کی شہادت بھی اسی کے ہاتھوں ہوئی جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ادھر سے حکم یعنی مروان کا باپ گزرا، اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے صلب میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت کے بارے میں ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے بعد حسین بن نمیر کی تجویز اور مشورے کو رد کر کے پہلی سیاسی غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ سے شام دھکیل کر دوسری بار پھر یہی غلطی کی اور یہی غلطی ان کی ناکامی کا باعث بنی۔ جب یزید کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو حاکم مدینہ مروان بن حکم کی ہمت دیگر اموی افراد کی طرح اس حد تک پست ہو چکی تھی کہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف اپنی آتش انتقام اور نفرت کی روم میں بہہ کر مروان اور دیگر امویوں کو فوراً اسی حالت میں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا، وہ لوگ تلاش کے باوجود مل نہ سکے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہمی اختلافات کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے رکھے گئے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن عاص۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ تبدیل کر دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لاہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو عدل ترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ مروان نے رمضان 65 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی خالد کے ہاتھوں ہوئی۔ اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کی خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کر دی گئی تھی، مگر مروان کی یہ خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کی وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی، جس کا تعلق بنی کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و اکرام دے کر اس نے بالآخر خالد اور عمر بن سعید کی تقرری منسوخ کروا دی اور علانیہ عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے لیے خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ مروان نے اموی اقتدار کو از سر نو قائم کیا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے خلیفہ یا بادشاہ بنے۔ مروان اور اس کے باپ حکم بن ابی العاص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ المستدرک الحاکم سنن النسائی الکبریٰ رقم سواق المحرقہ میں ہے کہ جب مروان پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ بنی امیہ کو قریش کے سرداروں کو راز بتانے کے جرم میں اور محفلوں میں رسول اللہ کی نقلیں اتارنے کے جرم میں رسول اللہ نے حکم بن ابی العاص اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں یہ مدینہ سے باہر ہی رہے۔
سیدنا عثمان غنی نے اپنی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے باپ بیٹے کو واپس مدینہ بلایا۔ سیدنا عثمان غنی نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکریٹری مقرر کیا۔ سیدنا عثمان غنی کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی مروان کو دے دیا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی مروان بعد میں حضرت زہر اسلام اللہ علیہ کی جاگیر فدق کا مالک بن جاتا ہے اور بنت رسول اللہ محروم۔ قتل عثمان کے بعد یہ مدینہ سے بھاگ نکلا۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ معاویہ نے مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں، حسن اور حسین علیہ السلام مروان کے پاس تھے، ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے تھے۔ سیدنا حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے روک رہے تھے، لیکن مروان نے کہا کہ اہل بیت سب کے سب ملعون اور لعنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرمانے لگے، کیا اہل بیت سلام اللہ علیہ اجمعین ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے تجھ پر لعنت کی ہے، اس زمانہ میں جب تو اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تو اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ کی مسجدوں کے ممبروں پر کھڑے ہو کر لعنت اور طعن و تشنیع کروانا شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نواب سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ فرماتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانہ میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کسیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے اس کا دامن پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کر دیا۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا، ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد کے ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرواتے تھے، اور اگر لوگ نماز پڑھ کر وہاں سے چلے جاتے تو سب و شتم کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نماز سے پہلے ہی خطبہ اور وعظ کرنا شروع کر دیا، اور اسی خطبے اور وعظ کی آڑ میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرواتے تھے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔